السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اعضائے صوت کے مخصوص نام کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ تجوید سے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہم اپنے آواز کے جو مخارج ہیں ان کے کیا نام ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے کہ سامنے، اوپر اور نیچے کا دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ ثنایا، اوپر والے کو ثنایا علیا اور نیچے والے کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب ثنایا کے دائیں بائیں، اوپر نیچے دونوں جانب کے 4 داندوں کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 نوکدار دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ انیاب کے ساتھ اوپر نیچے دونوں جانب 4 داڑیں ضواحک کہتے ہیں۔ ضواحک کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب 3 داڑیں طواحن کہلاتی ہیں۔ یہ کل 12 ہیں۔ طواحن کے ساتھ والی اوپر نیچے دونوں جانب بالکل آخری 4 داڑیں نواجذ کہلاتی ہیں۔ تمام 20 داڑوں کو اضراس کہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو ایک کہیں تو واحد کو ہم ضرس کہتے ہیں، اور 20 داڑیں جو ہیں ہم اس کو اضراس کہتے ہیں۔ الف ضاد را الف سین، اضراس کہتے ہیں۔ اچھا، نوٹ فرما لیں کہ سامنے والے نیچے کے دونوں دانتوں کے علاوہ حرفوں کی ادائیگی میں نیچے کا کوئی دانت یا داڑ استعمال نہیں ہوتی۔ زبان کا وہ دائیں بائیں کا حصہ جو داڑوں سے لگتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں۔ حافہ، حا الف زبر حا، فا زبر فا، حافہ آگے ہا ہے، حافہ کہتے ہیں۔ زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے، زبان کا جو گول کنارہ ہے جو 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں۔ طرف لسان، اور بیچ والا حصہ جو تالو سے لگتا ہے اسے شجر لسان کہتے ہیں۔ زبان کے سامنے والی نوک جو ثنایا سے لگتی ہے اس کو رأس لسان کہتے ہیں۔ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصہ جو ہے اسے لحات کہتے ہیں۔ لحات، دونوں ہونٹوں کو بند دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق شفتین، اور دونوں ہونٹوں کو گول کرنے کو انضمام شفتین کہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ اعضائے صوت کے مخصوص نام جو ہم قرآن پاک پڑھتے وقت اپنے جو مخارج ہیں، یا جو اپنے دانت یا اپنے حلق اور یا اپنی زبان کی جو موومنٹ ہے، ان کو جو ان کے جو اعضائے صوت ہیں ان کے جو نام ہیں یہ آپ نے سنے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں تجوید سے قرآن پاک پڑھنے اور
سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔